بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل عزت و احترام سامعین، نعمت خداوندی ایسی عظیم چیز ہے کہ جس پر شکر کرنے کے حوالے سے بہت ساری احادیث آئیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے خود نے کہا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکو گے۔ ارشاد ہوا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ احادیث مبارکہ میں ملا ہمیں کہ یہ نعمت، سب سے عظیم نعمت محمد و آل محمد کی ولایت ہے۔ محمد و آل محمد کی محبت کا نور جو سینوں میں چمک رہا ہے، یہ وہ نعمت ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور عجیب انداز سے احادیث وارد ہوئیں اس آیت کے ذیل میں جو سورہ لقمان میں ارشاد ہوا اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، اس اللہ نے اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی، ظاہری نعمتیں اور باطنی نعمتیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال ہوا، روایت موجود ہے، کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، شیخ صدوق علیہ الرحمہ کی کتاب ہے۔ امام سے سوال ہوا مولا یہ ظاہری نعمت اور باطنی نعمت سے مراد کیا ہے؟ امام نے جواب دیا النعمت الظاہرہ الامام الظاہر والنعمت الباطنہ الامام الغائب۔ دیکھو، جو ظاہری نعمت ہے اس سے مراد وہ امام جو نگاہوں کے سامنے ہے، اور باطنی نعمت وہ امام جو آنکھوں سے اوجھل ہے۔ فوراً سوال پیدا ہو گیا، وَمِنَ الْأَئِمَّةِ مَنْ يَغِيبُ، راوی نے سوال کیا مولا اماموں میں بھی کوئی ایسا ہوگا جو نگاہوں سے اوجھل ہوگا؟ یعنی ان کے سامنے ان کا وقت کا امام موجود ہے، اب وہ پوچھ رہے ہیں اماموں میں بھی کوئی ایسا ہوگا جو آنکھ کے سامنے نہیں ہوگا، دیکھ نہیں سکیں گے، پردہ غیب میں ہوگا؟ امام کا جواب کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے جواب دیا ہم غیبت کبریٰ کے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، امام امر و زمان کا حق ہماری گردنوں پہ بہت زیادہ ہے۔ امام علیہ السلام کی ولایت کی نعمت کا نور جو سینوں میں چمک رہا ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام علیہ السلام کا جواب سنیے۔ امام نے کہا غیبت کے دور کی بات کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ یغیب عن ابصار الناس شخص ولا یغیب عن قلوب المؤمنین ذکر۔ سوال یہ ہوا تھا کہ کیا اماموں میں سے بھی کوئی غائب ہوگا؟ امام نے کہا لوگوں کی نگاہوں سے تو وہ غائب ہوں گے، لیکن مؤمنین کے دلوں سے ان کی یاد غائب نہیں ہوگی۔ ایک کردار غیبت کے دور میں یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی یاد کو باقی رکھا جائے، ان کے ذکر کو باقی رکھا جائے۔ یہی غیبت کے زمانے میں عظیم فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے۔ دو کردار سمجھ آتے ہیں ہمارے سامنے۔ ایک کردار یہ جو غیبت کے دور میں بھی امام غائب کو یاد کر رہے ہیں، نبی کے 12ویں جانشین امام مہدی علیہ السلام کو یاد کر رہے ہیں، جن کے حوالے سے کائنات کے نبی نے مختلف مقامات پہ بیان کیا کہ المہدی منی، 12ویں امام مہدی علیہ السلام مجھ سے ہیں، من عطرتی، میری عطرت سے ہیں۔ سہائے ستہ میں مختلف مقامات پہ امام علیہ السلام کے حوالے سے احادیث موجود ہیں۔ ایک کردار یہ ہے کہ غیبت کبریٰ کے دور میں امام کو ایسے یاد رکھا جائے کہ 7ویں امام فرما رہے ہیں آنکھوں سے تو اوجھل ہوں گے، لیکن ان کی یاد، ان کا ذکر مومنین کے دلوں سے غائب نہیں ہوگا۔ ایک کردار یہ۔ دوسرا کردار کیا ہے؟ امام محمد تقی جواد علیہ السلام، کتاب مکیال المکارم، مرزا تقی اصفہانی کی کتاب ہے۔ امام جواد علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے آخری بیٹے یعنی امام قائم، امام مہدی علیہ السلام، ان کا قائم لقب اسی لیے رکھا گیا لأنہ یقوم بعد موت ذکرہ، کیونکہ وہ اس وقت قیام فرمائیں گے، اس وقت قائم ہوں گے جب ان کا ذکر ختم ہو چکا ہوگا۔ وارتداد اکثر القائلین بے امامتہ، کتنے لوگ جو ان کی امامت کے قائل ہوں گے وہ ان کی امامت کے عقیدے سے پھر جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ دو ہمارے سامنے راستے آ گئے۔ ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بیان کیا کہ غیبت کے دور میں مومنین کے دلوں سے ان کی یاد، ان کا ذکر ختم نہیں ہوگا، اور ایک امام محمد تقی جواد علیہ السلام نے بیان کیا کہ ان کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟
یہ دیکھنا ہوگا۔ دعا یہی ہے کہ پالنے والے ہمیں، ہماری نسلوں کو ہمیشہ محمد و آل محمد کی ولایت پہ ثابت قدم قرار فرما۔ اور امام علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل ہیں مگر اپنے وجود سے بڑھ کے امام مہدی علیہ السلام کے وجود پہ یقین ہے۔ اسی یقین کے ساتھ ہمیں موت عنایت فرما، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ہمیں امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد امام کے لشکر میں شمولیت کا عزم، ارادہ اور توفیق نصیب فرما۔